یہ پچھلے دور کی کچھ گمراہیوں کا میں نے ہلکا سا ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ وہ آگے چل کر آج کے دور میں جب آتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں براہ راست آگے بڑھ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے انحرافات کی جو ماضی میں شکلیں بنی اور فرقے بنے 72 73 اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق سب جہنمی سوائے ایک کے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ ہمیشہ رہیں گے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہاں، کفر اور شرک اکبر تک جو پہنچے گا وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، کچھ لوگ یہاں سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے ہی نوجوان سمجھتے نہیں ہیں، فتوے کی زبان میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ کافر ہم نہیں کہتے، اہل سنت کا سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو وہی ان احادیث کو کا مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے لوگ ہمارے یہاں کم علم اور آدھے ادھورے علم والے فتوے بازی کرنے لگتے ہیں، علماء اور ان کی جو ہے اوپر چھیٹا کشی کرتے ہیں۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح وہاں یہ انحرافات آئے، کیوں آئے؟ کتاب و سنت کی بجائے دوسری چیزوں کو انہوں نے اپنا امام بنایا۔ اللہ کے رسول اللہ کا یہ فرمان جو ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں، اور میں بیان کروں تو لوگ کہیں گے کہ مولانا بار بار بتاتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ فرقوں کی گمراہی کی بنیاد یہ رہی کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوط نہیں پکڑا، الگ الگ اصول بنائے، کوئی شخصیات اور تعصب کی بنیاد پر کسی کے پیچھے چلا گیا، کسی نے خود ساختہ اصولوں کو اختیار کیا، اور ہر جگہ ایک بنیادی چیز نظر آئے گی کہ اپنی عقل کو، رائے کو، اجتہاد کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں مقدم کیا۔ ایک لمبی داستان ہے، علمی بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن دلچسپ بھی ہے، مگر موقع نہیں ہے کہ ایسی گمراہیاں جو ماضی میں آئی تھی وہی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیگر گمراہ فرقوں اور ان کی بات تو چھوڑیے، ہمارا شکوہ گلا اور رونا یہ ہے، میسور کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جو اتحاد و اتفاق کے بنیادی مرکزی عنوان کے تحت ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے بڑے جامع خطابات سے بات فرمائے، میں ایک پہلو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی منہج کو ماننے والے، ابھی ہم دوسروں کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے شروع میں کیا، ہمارے شیخ عبد الحسین صاحب نے کیا، ہمارے امیر محترم نے کیا، کہ اسلام پوری دنیا کو ایک صف میں، ایک جگہ انسانیت کو لڑی میں پیرونے والا دین ہے، پیغام ہے، اور ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم اپنی صفوں میں ایک شہر کی جمعیت کو جو ہے اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہ قصہ کسی ایک شہر کا نہیں ہے، عالم اسلام کے علماء کرام اس پر آنسو بہا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، لیکن سننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ علماء نے متعدد اسباب گنائے جن میں سے سب کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے۔ بعض دلائل کو بعض دلائل سے ٹکرانا قرآن اور حدیث کے، بلکہ علماء کے کچھ علماء کے اقوال کو جو دوسرے علماء کے اقوال سے ٹکرا رہے ہیں اسے لے لینا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ نے شیخ عبد الحسین کے خطاب میں سنا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، وہاں ہم دلائل کی بنیاد پر صاحب اختلاف کی مخالفت ضرور کریں گے، لیکن اس کے بھی کچھ شریعت نے آداب مقرر کیے۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ اب ایسے میں اگر کچھ علماء کے اقوال ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو ایک عالم کی بات کو ہم ترجیح دیتے ہوئے دوسروں کی بے عزتی کریں، ان کے احترام کو جو ہے پامال کریں، یہ شریعت کی تعلیم ہرگز نہیں ہے، سلف کا منہج ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، آپ دیکھیے امام ابن خزیمہ امام المحدثین میں شمار ہوتے ہیں، ائمہ محدثین میں، ہاں، اور علامہ نووی، علامہ ابن حجر، ان کی کتابوں سے آج بھی ہم استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ منہج سلف سے کئی جگہ ان سے انحرافات منقول ہے، اس کو رد کرتے ہیں ہمارے علماء، ان کی تردید کے باوجود ان کے احترام کو پامال نہیں کرتے، یہ سلف کا منہج ہے۔ ایک بات، دوسری چیز کہ علماء کی غلطیوں کو تلاش کرنا، اس سلسلے میں ہمارے اپنے مسلک کے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، ہاں، افراط و تفریط کا شکار ہے کہ کوئی جو ہے علماء کرام کی کوئی غلطی اگر ہو گئی، بھائی کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہر عالم سے غلطی ہوگی، ائمہ کرام سے بھی، اس لیے ہم کسی ایک کی تقلید کو درست نہیں مانتے کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، اس لیے ایک کی تقلید کو لازم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی خطا کو بھی مانیں۔ جب یہ ہمارا منہج ہی ہے، مسلک ہی ہے، تو علماء سے خطا ہونے کا امکان تو بالکل ہم نے قبول کیا، مانا، فرشتے نہیں ہیں، یہ سب سے لازم ہوگی۔ یہاں کیا آداب ہے؟ ہم اس کو تلاش کریں، فلاں کس عالم سے کیا غلطی ہوئی۔ اب اس کی وجہ اہل علم نے بیان کی کہ کہیں جو ہے تعصب ہوتی ہے، شہرت طلبی ہوتی ہے کہ علماء پر میں انگلی اٹھاؤں گا تو میرا نام ہوگا،
ہاں کہیں تفریق یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام کی بے عزتی مقصود ہوتی ہے، ان کی تنقیص مقصود ہوتی ہے، یہ تفریق ہے، یہ دونوں مضموم اور انتہائی بری بات ہے۔ اس سے کتنے برے نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہے۔ آج اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، قرآن و حدیث نے اہل علم کی جو حیثیت مقرر کی ہے وہ مجروح ہو رہی ہے۔ ہدایت، دعوت، اصلاح، تربیت اور تزکیے کا وہ کام جو اہل علم کو کرنا چاہیے وہ مرغوب متاثر ہے۔ علماء کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی اختلافات کے ذمہ میں آپ نے ایک بات بار بار سنی کہ اہل سنت والجماعت کا منہج اختلافات کے سلسلے میں کیا ہے کہ ہمارے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پڑھنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول کی یعنی قرآن اور حدیث کی۔ اس کے بعد کہا اس اطیعوا کے بعد اس اطاعت کے ماتحت میں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، تم میں جو اولو الامر ہیں۔ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مجاہد اور دوسرے متعدد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء ہیں۔ علماء شریعت کی فقہ اور سمجھ حاصل کرتے ہیں، اس کے عقائد و احکام کو سیکھتے اور جانتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، جاہل کو سکھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے علماء کی اطاعت کو لوگوں پر فرض کیا قرآن و حدیث کے دائرے میں، جب تک معصیت کا ہو۔ اور اسی کی تفسیر میں اولو الامر کی ایک تفسیر ہے کہ حکام، عمرہ، ہمارے مسلمانوں کے جو امیر اور حاکم ہوں ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ علماء کی اطاعت کی جائے۔ منہج سلف یا قرآن اور حدیث کو ماننے والے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ کہتا ہے اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب قرآن و حدیث میں ہمارے مسائل اور اختلافات کا حل ہے۔ اب یہ کون جانے گا؟ ایک عام آدمی، جاہل آدمی، آدھے ادھورے علم والا آدمی، غیر مستند عالم اور داعی جو آج بنے بیٹھے ہیں، کیا وہ لوگ ایسی اجتہادی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اختلافات کا حل قرآن و حدیث کے دلائل اور سلف کے اقوال کے مجموعے کی روشنی میں اخذ کر کے مستنبط کر کے نکالیں؟ تو نتیجے میں یہ کام کس کا ہوا؟ یہ اہل علم کا ہوا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے مراد علماء ربانیین ہے، قرآن و حدیث کو جاننے والے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ مطلب یہ کہ دین کے مسائل میں رجوع کرنا، مرجع فتویٰ پوچھنے کا حق علماء کا ہے، علماء کو فتویٰ دینا ہے، علماء سے پوچھنا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو پوچھ لو، اللہ نے علماء کو مرجع بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں؟ علم میں۔ اہل علم نے علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جب علماء کو اللہ نے انبیاء کا وارث قرار دیا تو دعوت میں، فضائل میں بھی ان کے وارث ہوئے، ذمہ داریوں میں بھی وارث ہوئے۔ اور انبیاء کرام کا جو احترام، توقیر اور احترام ہوگا، اگر عالم دین صحیح عالم ہے، علماء ربانیین میں سے ہے، تو اس کا وہ احترام و توقیر بھی اللہ کے نبوت کے وراثت کے حصے میں شامل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن و حدیث اور اس کی تشریح کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت انبیاء علماء میں بتائی، اور ہم علماء کی غلطیوں کو تلاش کر کے ان کی عزتوں کو اچھالیں۔ حکام اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی جو ہے بے عزتیاں کریں۔ شیخ صالح الفوزان وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علماء کی عزت نہیں کریں گے تو آپ شریعت کی بے عزتی کر رہے ہیں، شریعت کو مجروح کر رہے ہیں۔ آپ حکام کی بے عزتی کرو گے تو آپ جو ہے اسلام کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ آج تحریکیت، خارجیت کے مزاج نے پوری دنیا میں یہ لاقانونیت پھیلا رکھی ہے۔ تو علماء کی غلطیاں تلاش کریں، ایک کو ایک پر اس کی وجوہات میں نے بتائی۔ ایک یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ عالم، اپنے آپ کو عالم سمجھنا، وہ تصدر الاصاغر، چھوٹے لوگوں کا اپنے آپ کو دین کی خدمت اور اہل علم کے مقابلے میں پیش کرنا۔ میں جواب دوں گا، میں فتویٰ دوں گا، اور میں فلاں اور فلاں چیز پیش کروں گا۔ اس میں نوجوانی کی عمر میں آدمی کے اندر اپنے آپ کو منوانے کا ایک مزاج ہوتا ہے، حب الظہور کہتے ہیں عربی میں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی محبت، میں کچھ ہوں۔ اس بنیاد پر، ریاکاری کی بنیاد پر،
دین کی تعلیمات سے جہالت کی بنیاد پر آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے. ان سب کا علاج کیا ہو؟ وقت زیادہ نہیں ہے، میں بات کو سمیٹ کے 2-3 نکات صرف پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ علماء کے مقام کو سمجھا جائے. ہمارے لیے قرآن، حدیث اور سلف کا منہج سلف ہم نے پڑھا کہ یہ بنیاد ہے. اب جب ہم کو آج کے زمانے میں عوام اور دوسرے لوگ یہ چاہیں، یہاں تک کہ حکام جو دین کو نہیں جانتے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے بعد دین کی ہدایات کو اور اس کی رہنمائی کو جانے تو وہ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ علماء کی طرف. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آپ نے پڑھا. اسی سے دوسری ایک چیز نکالنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کا کام علماء کرام کو کرنے دیا جائے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ سطحی قسم کی دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سب سمجھ سکتے ہیں، سب دعوت دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس بھی سند اور سرٹیفکیٹ ہے، اس بنیاد پر وہ قرآن اور حدیث کے بارے میں بات کر سکتا ہے. یا ایک آدمی عالم دین ہے تو اس بنیاد پر وہ ڈاکٹر کی بات کو کر سکتا ہے. آپ کے مقدمات اور عدالت میں چلنے والے کیسز کی گتھیاں سلجھا سکتا ہے. اس فن کا آدمی اس فن میں بولا جا سکتا ہے. منہج سلف کی ایک تعلیم یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر کام اس کو اہل اختصاص ہی کریں گے. اس کی بہت سی دلیلوں میں سے قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، کہ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کچھ لوگوں کا کہ جب کوئی خوف یا امن کی خبر آتی ہے تو اذاعوا به اس کو نشر کرتے ہیں. آج کی زبان میں کہیں کہ سوشل میڈیا پر دوسرے میڈیا پر وائرل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہا ہے. آپ کو کوئی خبر ملی، کوئی جانکاری، کوئی بات ملی تو اس کو فوراً نشر نہیں کرنا ہے، دیکھنا ہے اس میں بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کے اثرات نتائج کیا ہوں گے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کتنی مستند ہے، غیر مستند ہے. اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے ان کا. آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ اگر یہ خبر جو ان کو ملی ہے وہ پھیلا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آگے بڑھا رہے ہیں، اگر یہ اسے رسول تک پہنچا دیتے یا اولو الامر جو اہل علم ہیں، اہل اقتدار ہیں، ان تک پہنچاتے تو اس کی گہرائی تک وہ لوگ پہنچ جاتے جو حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ ہمارے نوجوان غور کریں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر کام عوام کا نہیں ہے. علماء، حکام، اولو الامر کی جو صلاحیت ہے وہ عوام کا وہ معاملہ نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے. اس کا کام وہ اور اس کا کام یہ نہیں کر سکتا. لہذا اہل علم کا جو اختصاص ہے ان کو اس اختصاص میں کام کرنے دیا جائے. اب ہمارے یہاں اگر دعوت کا کام غیر علماء، غیر مستند لوگ کر رہے ہیں، آج کل بردرز وغیرہ کی جو ہے وہ ایک اصطلاح چلتی ہے، تو انہیں یہ جو ہے علماء کی سرپرستی اور رہنمائی اختیار کرنا چاہیے اور انہیں اپنے دائرۂ کار سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رہے، میں نے سنا ہمارے یہاں کیرلا اور ساؤتھ کے کچھ علاقوں میں ایسا بھی مزاج پایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں علماء دین ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ خود جاہل لوگ بول رہے ہیں. جاہل اور جو خود اہل علم اور علم کی قدر و قیمت اور ان کی حیثیت کو نہیں جانتے، ان کی اس معاملے میں فیصلہ، کسی بات کا فیصلہ کن مانا جائے گا؟ بردرز اور عالمی سطح کا کوئی آدمی اگر ٹی وی چینل پہ آنے لگا، سوشل میڈیا پر پھیلنے لگا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں، انتہائی بکواس اور غلط بات ہے، دلائل کے خلاف بات ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور قرآن و سنت کی دوسری متعدد دلائل کے خلاف ہے. اگر ایسا مان لیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کی قوم پر اتمام حجت کا انتظام نہیں کر رہا، یہاں انبیاء کے ورثہ ہے ہی نہیں. اگر ایسی کوئی فکر ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اس کو صاف کیجیے، اصلاح کیجیے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والی وہ مقصدیت یاد رکھیے. میں نے پہلے اسی لیے تمہید میں یہ بات پیش کی کہ اس کی ضرورت منہج سلف کی ہم کو کیوں ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو صحیح طریقے کو اختیار سمجھ کر اسے اختیار کرنا ہے. اب یہیں سے ایک اور چیز کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم اور ان کا اہل اختصاص کا جب کام ہوگا تو یہ دیکھا جائے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو ترجیح دینی چاہیے. شریعت کے بعض اصول ایسے ہیں جس کو بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ علامہ ابن تیمیہ کے مطابق بعض خواص بھی نہیں سمجھتے.
جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک قاعدہ ہے کہ ضرب المفاسد مقدم علی جلب المصالح، مفاسد یعنی نقصانات کو دور کرنا، اپنے آپ کو قوم و ملت کو نقصان سے بچانا، یہ فائدے کے حصول سے زیادہ مقدم اہم ہے. ایک جملہ. اسی طرح ایک قاعدہ ہے اخف الضررین، دو نقصان ہیں تو ہلکے والے نقصان کو اختیار کر لیا جائے، بڑے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ہاں، شر الشرین خیر الخیرین ارجح المصلحتین، یہ ایسے قاعدے بیان کیے جائیں. ہمارے نوجوان اس کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ کو منہدم کر دیتا اور اس کو ابراہیم کی بنیادوں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادوں پر پھر سے تعمیر کر دیتا. اہل علم نے اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز جس کو درست مانتے تھے، ایک مصلحت راجحہ کی بنیاد پر کہ اگر میں نے ایسا کیا تو فساد پھیل سکتا ہے، فتنہ بڑھ سکتا ہے، لہٰذا اس کام کو مؤخر کر دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور آیا، انہوں نے وہ تعمیر کر دیا. حجاج بن یوسف کا قبضہ ہوا، اس نے پھر سے توڑ کے پہلے کی طرح بنا دیا. پھر منصور عباسی آئے تو اس نے امام مالک سے پوچھا کہ میں بھی وہی کروں، تو کہا کہ نہیں، اب تم کرتے رہو گے تو یہ حکمرانوں کے لیے یہ کھلواڑ بن جائے گا، بیت اللہ کو کھلواڑ بنا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، کئی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ منافق ہیں. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو ٹھکانے کیوں نہیں لگا دیا، تو آپ نے کہا لکیلا یتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، کہ کوئی لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. ہمارا آج کا نوجوان آدھا ادھورے علم کا ایک قول کو لے لیا، دو قول کو چھوڑ دیا، ایک دلیل کو جانا دو کو نہیں جانا اور فتویٰ دیتا ہے، تو کیا بولے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے گا کہ جانتے ہوئے کہ منافق کچھ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے گا کہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر اتنے بت تھے اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا جب آپ مکہ میں تھے، جب شوکت ملی، طاقت ملی، ہاں، اور پھر 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے، اس وقت سے ان گندگیوں کو صاف کیا اور کہا جا الحق و الحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن جب آپ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ہم اعتراض کریں گے. یہ قاعدہ یاد رکھیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ہاں، لکھ لیجیے اپنے یہاں جا کے. وہ کہتے ہیں کہ انا ما تکرہون فی الجماعت خیر مما تحبون فی الفرقہ. امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، امام آجوری اور متعدد علماء نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو اتحاد و اتفاق اور جماعت کی جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو، نوجوانوں اور بزرگوں سب سنیں، کہ اکٹھا رہنے میں آپ کو لگتا ہے کہ فلاں کی قیادت قبول کرنا پڑے گی، فلاں کے ساتھ ہم کو یہ شکایت ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، اگر اس قسم کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہیں اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت میں، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعیت میں جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، وہ ناپسندیدہ چیز تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم اختلاف اور فرقہ بندی یا اختلاف کی صورت میں ناپسند کرتے ہو. یعنی ناپسندیدہ چیز اتحاد کے ساتھ ہو تو پسندیدہ ہے، اور اختلاف کے ساتھ اگر پسندیدہ چیز ہے تو یہ بری ہے. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مینا میں نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے. ابن مسعود نے کہا، حضرت ابن مسعود نے کہ یہاں سنت یہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا، عثمان غنی کا موقف یہ تھا کہ نہیں، یہاں 4، میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں، 4 پڑھا. انہوں نے جماعت سے پڑھائی، حضرت ابن مسعود نے 4 رکعت پڑھ لی. لوگوں نے کیا آج ہمارا نوجوان اس سے اختلاف کرے گا، جماعت سے الگ ہو جائے گا، ارے اس سنت کے خلاف کیا، ہم ساتھ نہیں رہیں گے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. یہ ابن مسعود کی نگاہ دیکھیے قرآن حدیث پہ تھی. لوگوں نے پوچھا آپ نے کیسے یہ عمل کر لیا جبکہ آپ سنت یہ مانتے تھے؟ تو کہا الخلاف الشرع، اختلاف شرع ہے، لہذا شر سے بچنے کے لیے میں نے اتحاد و اتفاق کو اہمیت دی. ہمارے نوجوان اس کو سمجھیں. میرا خیال ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. آخر میں ایک اہم بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو منہج سلف، علماء نے جو اصول بنایا، شیخ ہے دو پانچ منٹ، ہمارا جو منہج ہے اصول ضابطے کہ پہلے توحید کی تعلیم دی جائے، پھر تدریجی تعلیم اختیار کی جائے، اور دوسرے بہت سارے جو اصول ضابطے ہیں، ہاں، وہ ہمارے موضوع سے آج براہ راست متعلق نہیں تھے، میں نے صرف اشارے کیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول ضابطے ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اور ہم خود سنیں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، ہم اسلاف نے یا اہل سنت والجماعت نے ان اصولوں کو صرف نظریاتی طور پہ قبول نہیں کیا.
کہ کتابوں میں لکھ دیا, نظریاتی طور پر قبول کر لیا. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں, وہ واضح و نصیحت کے طور پر اپنے آپ کو بھی. صحابہ اور سلف کا منہج دیکھیے, کتابیں موٹی موٹی دفتر تیار ہو جائیں گے, مثالیں جمع کریں. ایک دو مثال صرف دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, صدیق اکبر, واقعہ آپ جانتے ہیں, میں اشارہ کروں. معراج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے آ کر کہا, مشرکین نے کہا کیا تم یہ بات بھی مانو گے ابو بکر؟ محمد جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک رات میں انہوں نے آسمان کا سفر کیا, یہاں سے بیت المقدس گئے, آسمان کا سفر کیا, آ گئے, کیا یہ بھی مانو گے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا تھا, کہتے ہیں کہ اس کو صدیق کہا گیا. کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اسے مانتا ہوں. سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر, عقلیت کی بنیاد پر باتیں کہنے والے ذرا غور کریں کہ 1400 سال پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سائنسی اصول اور ضابطے کے تحت اللہ کے رسول اللہ کی معراج کا ثبوت دے کر انہیں مطمئن کر سکتے تھے؟ صرف یہ بات تھی کہ اللہ اور رسول پر جب ہم ایمان لائے ہیں, آپ کو سچا مانا ہے, تو جو بات انہوں نے کہی آنکھ بند کر کے اس کو مانتے ہیں, یہی ایمان ہے. سائنس کی لیبارٹری میں آپ منطق اور فلسفے کی بنیاد پر کوئی چیز ثابت ہو اور آپ مانے, میں مانوں, یہ ایمان نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ مانا, یہ ہے منہج سلف. قرآن اور حدیث سے کوئی بات آ گئی, عقل کے بغیر مانا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے آگے پوچھا, وفاکہۃ ابا, قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو فاکہہ میوے دیے, ابا دیا, ابا کیا ہے؟ معلوم نہیں تھا صدیق اکبر کو. امام بغوی وغیرہ نے یہ روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں ایو سماء تظلنی وایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم, کہ کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا, کون سی زمین بنا دے گی جب میں اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں, اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا. اللہ کے کلام کے بارے میں اپنی عقل سے نہ کہا جائے. آج کی خارجیت, تحریکیت اور یہ آدھے ادھورے علم کے غیر مستند دعات جو علماء سے دور ہیں, علماء ربانیین سے رجوع کرنے کی بجائے ان کی یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے مطابق ان کی مذمت کرتے ہیں. خارجیت کو اختیار کیا, خارجیوں کے پاس علماء نہیں ہے, اور علماء سے دور ہونا امت کو بہت بڑی بربادی کی طرف پھیرنا ہے. یہ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں قرآن کے بارے میں. آج یہ لوگ بغیر علم کے فتوے دے رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول نے اسامہ کا لشکر تیار کر کے بھیجا تو مقام جرف پر رکا ہوا تھا. آپ کی وفات کی خبر دے کر واپس آنا چاہتا تھا. لوگوں نے مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, الگ الگ الفاظ ہیں روایتوں میں, تاریخ صبری میں ہے, لو خطفت الکلاب والذئاب, ہاں اگر کتے اور بھیڑیے مجھے نوچ ڈالے تب بھی میں لم ارد قضاء قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بظاہر اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ سلف کا, صحابہ کا منہج یہ تھا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے, چلے گا, لیکن قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے. حصہ دے دیں گے بہن کو, بیٹی کو, فلاں کو, اور یہ مان لیں گے تو ہمارا نقصان, ہم چھوٹے ہو جائیں گے. فلاں کی عادت قبول کر لی تو ہماری بے عزتی, چلے گا. قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کرے گا. سیدنا عمر فاروق, تو بات کہہ کے ختم کرو. حضرت عمر فاروق کی وہ روایت کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دینے گئے, بخاری کی روایت ہے, سب جانتے ہیں, اور اس سے اس کو خطاب کر کے کہا, یا حجر انی عالم انک حجر, اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا. نبی کو دیکھا ہے اس لیے کر رہا ہوں, میری عقل نہیں کہہ رہی ہے. حضرت علی کا وہ جملہ بھی لا لیجیے کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی, رائے پر ہوتی, تو موزے کے اوپر کا حصہ مسا کے لائق نہیں ہوتا, اس کے مقابلے میں نیچے کا حصہ زیادہ لائق ہوتا, لیکن شریعت نے اوپر حکم دیا ہے, میں اس لیے وہی کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق بھی یہ کہہ رہے ہیں, عقل میں آئے نہ آئے, ہمارے فلاں صاحب یہ کہتے ہیں, وہ ٹی وی چینل پہ آنے والا یہ کہتا ہے, دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں, فلاں سائنٹسٹ یہ کہتا ہے, ہمارا پیغمبر, ہمارے پیغمبر جو کہتے ہیں وہ مانیں. پیغمبر کی بات قابل قبول ہوگی, ہے دانشوروں اور سائنٹسٹوں کی بات. سمپل بات, منہج سلف یہ ہے. حضرت عمر فاروق, ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ابن عمر کہتے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم, اللہ تم کو اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ, اللہ کے علاوہ کی قسم. آج ہمارے یہاں ٹی وی سیریل, فلموں اور دوسرے غیر مسلم ثقافت کے اثر سے بہت سے مسلمان اللہ کے علاوہ فلاں کے سر کی, فلاں کے ابا کی, تیری میری قسم کھاتے ہیں. شرک ہے یہ.
اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کے آگے جب میں نے سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے منع کرتا ہے باپ دادا کی قسم کھانے سے، کہا فواللہ ما حلفت بها منذ سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کبھی میں نے باپ دادا کی قسم نہیں کی، جان بوجھ کر بھی نہیں اور ویسے بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل، موطا بخاری مسلم میں یہ روایت تھوڑے الفاظ کے فرق سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں حضرت مسجد سے نماز پڑھ کر آئی، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو آج یہ شکوہ ہے مجھے بہت شدید شکایت ہے، اور میں اسے اختلافی مسئلہ نہیں کہتا، اختلاف امام حنیفہ اپنی والدہ کو جو ہے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ کی مسجد میں لے جاتے تھے، فتنے کا دور ہے مسجد سے روک دیا اور ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین سے دور ہو رہی ہیں، دین سے دور کر دیا ان کو، ہاں کالج جا سکتی ہیں، فتنوں کی جگہ پہ جا سکتی ہیں، سینما گھروں میں جا سکتی ہیں، پارکوں میں جا سکتی ہیں، ہر جگہ جا سکتی ہیں، مسجد میں فتنہ انا للہ و انا الیہ راجعون بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر خطاب کی بیوی تھی، بعد میں 4 شہداء کی بیوی تھی، تو یہ ایک دن مسجد سے لوٹی تو حضرت عمر کے بیٹے نے بعد میں کہ عبداللہ ابن عمر تھے، انہوں نے کہا کہ تم مسجد جاتی ہو، کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا مسجد سے، کہا کیا تم مسجد جاتی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے شوہر اس کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کو اس پر غیرت محسوس ہوتی؟ تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ منع کیوں نہیں کرتے؟ کون سی چیز انہیں روکتی ہے کہ مجھ کو منع کرے مسجد جانے سے؟ تو حضرت عمر نے کہا، شاعر نے کہا کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روکتا ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، ان کی نماز لکھ لیجئے، یہ ان کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن اگر کوئی خاتون مسجد جانا چاہ رہی ہے تو کسی مسلمان مرد ہو، شوہر ہو، باپ ہو، ان کو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں دیا کہ روکے۔ حضرت عاتقہ ہماری روایتوں میں جملہ ہے کہ حضرت عاتقہ کہتی ہیں کہ جب تک وہ منع نہیں کریں گے میں مسجد جاتی رہوں گی، اور وہ عشاء اور فجر میں بھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے منع نہیں کیا، ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر نے مسجد جانے سے روک دیا تھا، بالکل غلط ہے، اپنی بیوی کو نہیں روکا انہوں نے، اور وہ کہتی ہے کہ جب تک منع نہیں کریں گے جاتی رہوں گی، اور جاتی رہی، زندگی بھر جاتی رہی۔ یہ ہے منہج سلف۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت صحابہ کا طریقہ صرف عقائد میں نہیں، یہ مناہج اور جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا اس میں بھی اختیار کیا جائے، ہر شخص کو اس کا مقام دیا جائے، عوام کو عوام کا، علماء کو علماء کا، ہمارے امیر جماعت کے ذمہ داران کو ان کا مقام دیا جائے۔ یہ اگر ہم نے نہیں دیا تو آپ لکھ لیجئے، مجھ سے اختلاف کریں، میرے خلاف کتنی بھی باتیں کریں، لیکن یہ لکھ لیجئے، میں پوری بصیرت کی بنیاد پر بڑے بڑے علماء، اپنے سے بڑے علماء کے بیچ کہہ رہا ہوں کہ آپ سلف کا منہج نہیں جانتے۔ اگر آپ علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں، علماء کی غلطیوں کو تلاش کر کے علماء پر کے خلاف لوگوں میں بولتے ہیں، تو آپ دین کی دعوت میں اور اسلام کے منہج کے دین کی دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلامی دین کے منہج سلف سے کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے ہو جائیں، جنت میں لے جائیں، تو پورے طور پر کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، عقائد ہو، منہج ہو، معاملات ہو، عبادات ہو یا پھر اخلاقیات ہو، ہر معاملے میں سلف کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیابی سے کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ لمبے وقت میں بہت ساری عمدہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ قبول کرے اسے۔ لیو ایسے تمام لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، عورتوں کو اسی جاتی نہار کے گائے جانے اور مردوں کو رہنا جانے والے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ذات کا خیال رکھیں اور دوسرے آپ بیٹھے رہیں اور بھی آپ بیٹھے رہیں۔
है, इससे बड़ा अच्छा लगता है। खाने का लुत्फ छोड़ने से मना किया गया, ये तो सूखा है। हम नहीं हो जाएगा। नीचे ये वो गीला वाला रखा है आपने, गीला वाला रखा है आपने, मैं रखा हाँ, ये अभी जो रखे हैं हाँ। गीला वाला है। नहीं, फिक्का है, सूखा है, सूखा है। आप लोग उतारे? जी जी मुझे किस लिए? नहीं, वो मेरे मोहतरम दे रहे हैं। आदत है शेख। इसकी बैग है, शायद देंगे अभी। अच्छा, 2 बजे। ले लीजिए। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है।